السلام علیکم، شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ۔ ججز تبادلہ سینئرٹی کیس کا مختصر فیصلہ آ گیا۔ فیصلہ ویسا ہی آیا جیسا کہ AQS لائیو میں ہمارا خیال تھا کہ یہ اختلافی فیصلہ ہوگا اور 2-3 کی اکثریت سے فیصلہ آیا۔ اس کے بعد اور بھی بہت سارے سوال ہیں کہ آیا یہ کیونکہ اب قانون جو ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے تو 184(3) میں اب ایک انٹرا کورٹ اپیل کا حق باقی ہے، تو یہ معاملہ ابھی یہاں پہ ختم نہیں ہوگا، انٹرا کورٹ اپیلیں آئیں گی۔ دوسرا، مخصوص نشستوں کے حوالے سے آج بھی سماعت ہوئی۔ سلمان اکرم راجہ کے دلائل تھے اور اس میں ایک بڑا اہم واقعہ بھی ہوا کہ جب سلمان اکرم راجہ نے وہ سوال جو کہ جسٹس مسرت ہلالی نے پوچھا تھا کہ آیا ووٹ بنیادی حق ہے تو کیسے ہے، وہ ان کا کہنا تھا کہ یہ تو ایک اسٹیچوری رائٹ ہے، اور یہ سوال انہوں نے سنی اتحاد کونسل کے وکیل فیصل صدیقی سے پوچھا تھا، اور آج جب دوبارہ سلمان اکرم راجہ نے اس کا ذکر کیا تو جسٹس مسرت ہلالی نے اس پر بڑے پولائٹ لہجے کے اندر ایک برہمی کا اظہار کیا کہ میرے اس سوال کا جواب آیا تھا آپ کے ان سوشل میڈیا سے، جس میں یہاں تو جواب نہیں دیا لیکن فیک آئی ڈی بنا کر اس کا جواب دیا گیا۔ بہرحال اس سے آگے انہوں نے کچھ نہیں کہا، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد سے جسٹس مسرت ہلالی کوئی سوال نہیں پوچھ رہی ہیں، تو اس کو ان چیزوں سے ریلیٹ کیا جا سکتا ہے۔ اور تیسرا، آج جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس ہوا اور اس میں 2 فیصلے ہوئے ہیں آئینی بینچز کی مدت میں توسیع کے حوالے سے، تو اس سب پر بات کریں گے۔ جناب ناصر اقبال صاحب میرے ساتھ ہوں گے، جہاں عباسی اور طیب بلوچ سے۔ تو پہلے تو ناصر اقبال صاحب سے پوچھتے ہیں۔ ناصر اقبال صاحب، فیصلہ جو ہے سب لوگوں تک پہنچ گیا ہے، سینیورٹی پرنسپل کے حوالے سے کیا پوچھوں بھائی، مجھے بیچ میں ٹوک دیا یار، ایسا اچھا خوبصورت سوال میں فریم کرنے لگا تو ناصر صاحب کو یہ کہا تھا کہ سینیورٹی پرنسپل کے حساب سے پہلے ناصر اقبال صاحب سے پوچھیں۔ اچھا، سینیورٹی پرنسپل کے حوالے سے تو بس یہ اب صدر مملکت نے طے کرنا ہے کہ ناصر صاحب ججز کی سینیورٹی میں کون ہے۔ 2 ہائی کورٹس کے چیف جسٹس وہ آئے ہیں معاملہ، تو اب یہ اس پہ آیا کیونکہ اکثریتی فیصلہ تو یہی کہتے ہیں اور اکثریتی فیصلہ ہی فیصلہ ہے، تو اختلافی فیصلہ بھی ہے۔ ناصر صاحب، آپ یہ مجھے بتائیں کہ فیصلہ میں بتا دیتا ہوں مختصر سا کہ جو اکثریتی فیصلہ ہے اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو تبادلہ یہ آئینی ہے، اس کو ہم غیر آئینی قرار نہیں دے سکتے ہیں۔ دوسرا، انہوں نے کہا کہ یہ تبادلے کرتے ہوئے یہ ڈٹرمن کر دینا چاہیے تھا سینیورٹی اور مدت عارضی ہے یا مستقل ہے، تو یہ جو جزوی معاملات ہیں یہ ہم صدر مملکت کو واپس بھجوا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جبکہ اقلیتی فیصلہ یا اختلافی فیصلہ جو ہے اس میں انہوں نے کہا کہ یہ عدلیہ کے اندر مداخلت ہے، خود مختاری کے اندر، اور اس میں چیف جسٹسز سے حقائق چھپائے گئے، عجلت میں یہ ٹرانسفر کی گئی، تو لہٰذا ہم یہ جو تبادلے کا نوٹیفیکیشن ہے اس کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے کالعدم قرار دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو مداخلت والا معاملہ ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے اپنا آبزرویشن دی ہے، گو کے اشعار کی صورت میں دی ہے۔ تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ اس فیصلے کے عدلیہ کے اوورآل اس پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ ایک تو شکریہ قیوم صاحب، ایک تو بات یہ ہے کہ پہلے اثرات تو یہ ہیں کہ ابھی جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر صاحب کنٹینیو کریں گے ایکٹنگ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، ٹھیک ہے، اور انہی کو اس پوزیشن سے ہٹانے کے لیے یہ ساری ایکسرسائز ہوئی تھی جو پٹیشنز آئی تھیں، ٹھیک ہے۔ کن کی پٹیشنز تھیں؟ 5 ججز کی، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کے پٹیشنز تھیں۔ کون کون سے تھے وہ؟ جسٹس کیانی، محسن اختر کیانی ان کو لیڈ کر رہے تھے، جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس سردار اعجاز اسحاق اور جسٹس سمن رفعت امتیاز، یہ لیٹر باز ججز جنہیں کہتے ہیں۔ اچھا، دوسری بات جو میری سمجھ میں ہے، اچھا اس ججمنٹ میں تو ناصر یہ ان کی پٹیشن ڈسپوز آف ہوئی ہے، ڈس الاؤ ہوئی ہے، کیا کہیں گے ہم اس کو، مسترد ہوئی ہے یا نپٹا دی ہے؟ دیکھیں، جو ڈسینٹنگ ہے انہوں نے تو الاؤ کر دی ہے، لیکن جو میجورٹی ہے انہوں نے تو کہہ دیا کہ یہ کہا ہی نہیں جا سکتا کہ یہ ان کانسٹیٹیوشنل ہے جو بھی ٹرانسفر ہے۔ لیکن جو میرا پوائنٹ ہے، جو وہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے جو میں جس پہ آنا چاہتا ہے، آپ نے کہا کہ پریزیڈنٹ کو یہ بھیج دیا ہے کہ وہ ڈٹرمن کریں کہ سینیورٹی کا ایشو ختم کیا جائے، ٹھیک ہے۔ ساتھ ایک اور لائن بھی لکھی ہوئی ہے ججمنٹ میں، وہ یہ لکھی ہے کہ جو ٹرانسفر ہوتا ہے انڈر آرٹیکل 200، اگر آپ دیکھیے گا کہ میں یہ فریش اپوائنٹمنٹ نہیں ہے،
تو یہ لائن سیدھی ہو گئی کہ سینیورٹی یعنی سینیورٹی لیکن اس میں یہ کہا ہے کہ جو مقررہ تعداد ہے اس تعداد کے اندر رہتے ہوئے ٹرانسفر کی جا سکتی ہے. مثلا اگر پہلے 13 جج ہوتے ایک ہو جائے گا نا ناصر صاحب, مطلب کہ جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ ایکٹ کے تحت چیف جسٹس اور 12 ججز پر مشتمل ہے نا یہ ہائی کورٹ, تو اگر یہ اسامیاں پوری ہوتی تو پھر ٹرانسفر نہیں ہو سکتی تھی. ہاں اچھا یہ اس کا یہ اور نکلتا ہے اس میں ایک چیز اور بات ہے نا کہ انٹرسی سینیورٹی ہوتی ہے نا, وہ چیف جسٹس آف پرٹیکولر ہائی کورٹ ڈٹرمن کرتا ہے. جیسا کہ جب محسن اختر قینی اور جج صاحبان نے اپنی ریپرزنٹیشن جسٹس عامر فاروق چیف جسٹس تھے تو انہوں نے ڈیسائیڈ کر دیا, انہوں نے ڈیسائیڈ کر دیا. ٹھیک ہے, لیکن چونکہ یہ اس ہائی کورٹ کے نہیں ہیں تو یہ دوسرے ہائی کورٹ سے ٹرانسفر ہو کے آئے ہیں انڈر آرٹیکل 200, اور یہ کانسٹیٹیوشن پروویژن ہے. آپ اس کو پسند کریں نہ کریں لیکن یہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے. تو جب وہ ٹرانسفر ہو کے آئیں تو وہ اپنا کیری کریں گے اپنی سینیورٹی. تو ایک طرح سے پریزیڈنٹ اس سے باہر جائیں گے ججمنٹ سے, کیا میرا یہ سوال ہے آپ سے. نہیں, تو یہ طے ہو گیا سینیورٹی بھی, میرا خیال ہے ٹھیک ہو گیا. تو ہاں کیونکہ اس میں لکھا ہے کہ سروس ریکارڈ دیکھتے ہوئے کیا جائے, اور اب سروس ریکارڈ دیکھتے ہیں تو ڈیٹ آف اپوائنٹمنٹ دیکھتے ہیں کہ کس کی کب ہوئی تھی, سرفراز ڈوگر صاحب کی کب ہوئی تھی اور محسن اختر قینی صاحب کی کب ہوئی. میرا خیال میں سرفراز ڈوگر صاحب سینئر بالکل ہیں, 16 وہ کہ وہ ہائی کورٹ کے اندر 16ویں نمبر پہ تھے, لیکن ان سے پھر بھی سینئر ہیں. تو یہ ڈٹرمن ہو گیا. دوسرا انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ ایک کامن سینیورٹی کا ایشو نہیں, مطلب ایک لسٹ نہیں ہے جس طرح انڈیا میں پریکٹس ہے. تو اس کے بارے میں ایک مطلب جس طرح ایک سول سروس میں ہوتا ہے نا کہ جتنے بھی بیوروکریٹس ہوتے ہیں ان کی سینیورٹی پہلے سے ڈٹرمن ہوتی ہے, تو گورنمنٹ جس کو مرضی اٹھا کے کہیں بھی ڈپارٹمنٹ میں بھیج سکتی ہے, اس کی سینیورٹی متاثر نہیں ہوتی. متاثر نہیں ہوتی. تو یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ اس کو بھی کنسیڈر کیا جائے کہ اس کو مطلب کچھ کیا جائے, مطلب قانون سازی یا جو بھی لسٹ بنائی جائے. چیتا پوائنٹس تو یہ اور یہ بھی ہے, اور پھر ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان جج صاحبان کا یہ موقف یا درخواست گزاروں کا یہ موقف کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کسی دوسری ہائی کورٹ سے تبادلہ نہیں ہو سکتا, یہ تو ممکن انہوں نے کہا کہ یہ تو سیکشن 3 میں لکھا ہوا ہے. تو نہیں, وہ کہتے ہیں کہ آئین ہے, آئین کا اطلاق پورے ملک کے اوپر ہو. بالکل, یہ کوئی علیحدہ سے جزیرہ نہیں ہے اسلام آباد ہائی اور کورٹ. جب اسلام آباد ہائی کورٹ بنایا گیا تھا تو اس میں یہ اسی پوائنٹ آف ویو سے بنایا گیا تھا. ناصر صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے سرفراز ڈوگر اپنی جگہ قائم مقام چیف جسٹس ہیں, جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے یہ معاملہ لنگر آن کیا جاتا رہا ہے, تو اب جو ہے جب مستقل چیف جسٹس کی اگر صدر مملکت ڈٹرمن کر دیتے ہیں ان کی سینیورٹی, ان کو کہا گیا جلدی کریں, ہاں تو وہ کر دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جسٹس ڈوگر ہی سینئر ہیں, چلیں ہم یہ مان لیتے ہیں ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے. بظاہر یہی لگ رہا ہے, تو وہ چیف جسٹس ہی مجھے بنتے ہوئے نظر تو وہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں ان کی تقرری پر غور ہوگا, تو اس میں پھر 3 جج صاحبان کون سے ہوں گے, جسٹس سرفراز ڈوگر, جسٹس محسن اختر قینی اور جسٹس گل حسن اورنگزیب. گل حسن صاحب تو ادھر آئے ہوئے ہیں نا, وہ تو ادھر آئے ہیں نا, لیکن یاد کریں چیف جسٹس نے کیا کہا تھا کہ وہ یس ویری مچ ہی از ان دا ریس. ہاں ہی از ان دا ٹھیک ہے نا, تو یہ معاملہ ہے. اچھا قیوم صاحب, میں آج ایک وکیل صاحب سے بات کر رہا تھا جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیادہ تر پریکٹس کرتے ہیں, تو میں نے ان سے پوچھا تھا, اس وقت ججمنٹ آیا نہیں تھا, ہم کورٹ روم میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ گپ شپ ہو رہی تھی, تو انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیں یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. اچھا یہ مزید کی بات بتا دوں کہ جو پٹیشنر سائڈ سے وہ تھے ویسے وہ, لیکن انہوں نے ایک بات کی جو بڑی امپورٹنٹ ہے, انہوں نے کہا کہ یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ ٹیکس میٹر سے لے کے آرڈنری جو کیس ہے وہ بہت سفر ہو رہا ہے صرف اس کیس کی وجہ سے, اور ہائی کورٹ میں جو لیٹیگنٹس ہیں وہ سفر کر رہے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ ناٹ ادر کورٹس, صرف اسلام آباد ہائی کورٹ میں. تو اب معاملہ ہو گیا نا, اب تو معاملہ ہو گیا, لیکن ناصر صاحب انٹرا کورٹ اپیل تو باقی ہے نا. نہیں, میں مانتا ہوں, ان کا کہنے کا یہ مقصد تھا کہ ٹھیک ہے یہ کنٹروورسی سپریم کورٹ میں ایک ڈسپیوٹ آیا ہوا ہے, وہ جب تک لیکن ججز تو اپنا کام کریں نا, ان کے سامنے جو لسٹ آئی ہوئی ہے یعنی کیس آیا ہوا ہے اس کو ڈیسائیڈ کریں. آپ کو معلوم ہے نا کہ جو پرانے ججز ہیں انہوں نے کم سے کم انہوں نے ان کی جو ان کے جو کیسز ڈیسائیڈ انہوں نے کیے. چلیں یہ بالکل آپ کی بات جو ہے نا پوائنٹ آ گیا. تو یہ دونوں صاحبان کہتے ہیں کہ ہم بھی آئے ہوئے ہیں, تو ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ جسٹس نعیم مختلف خان اور جسٹس شکیل خان جو ہیں وہ شکیل احمد, ہاں انہوں نے اختلاف کیا ہے. انہوں نے کہا یہ ٹرانسفر
عدلیہ کی آزادی میں مداخلت ہے. چیف جسٹس صاحبان سے جو ہے وہ حقائق چھپائے گئے اور اجلت میں کیا گیا. یہ میلا فیڈے ان لا بھی ہے, میلا فیڈے ان فیکٹ بھی ہے جو حامد خان صاحب کہہ رہے تھے. لیکن کیا یہ بات درست ہے کہ وہ جو آئی ایس آئی کے اوپر مداخلت کا الزام ان جج صاحبان کا موقف تھا کہ ان جج کو سزا دی جا رہی ہے مداخلت کا شکایت کرنے والی اور اس کے اوپر اس کی, تو اس پر اقلیتی جج صاحبان نے کیا کہا ہے؟ اشعار بھی لکھے ہیں. جی, ایک تو وہ اشعار بھی لکھے ہیں اور انہوں نے کہا ہے جی کہ اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ آئی ایس آئی جو ہے وہ مداخلت کرتی رہی ہے, گو کہ وہ معاملہ ہم سب جانتے ہیں پینڈنگ ہے, اور اس پہ ایک ڈیولپمنٹ یہ بھی ہوئی ہے کہ کیونکہ یحییٰ آفریدی چیف جسٹس آف پاکستان جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے پروسیڈنگ اوپن کورٹ میں شروع کی تو اس وقت یحییٰ آفریدی صاحب نے اختلافی نوٹ لکھا تھا کہ یہ سو موٹو نہیں بنتا اور یہ سپریم جوڈیشل کونسل کی سائٹ کے اوپر اس کو طے ہونا چاہیے, جو جسٹس منیب اختر صاحب کو ذمہ داری سونپی گئی تھی, اور وہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ کافی حد تک وہ اس پہ کچھ ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے. تو اب وہ معاملہ ایک سٹیج کے اوپر جہاں پہ پینڈنگ ہے اس کو یہاں پہ ایک طرح سے ڈسکس کیا گیا ہے اختلافی نوٹ میں. ایک تو یہ بات. دوسری بات میں نے دیکھیں بڑے ٹیکنیکل طریقے سے انہوں نے کیا ہے. انہوں نے کہا کہ درخواست گزاروں کا یہ موقف ہے کہ مداخلت کا خط لکھنے کے حوالے سے ان کو سزا دی گئی ہے, ٹھیک ہے نا, اور آئی ایس آئی اور اس کے اوپر. تو انہوں نے کہا کہ آئی ایس آئی کا کردار نہیں ہے ججز کی ٹرانسفر اپائنٹمنٹ تقرری اور قانونی طور کے اوپر تو نہیں ہے, لہٰذا ہم اس پر بلیو نہیں کرتے. اور لیکن اگر ہے تو پھر صاف صاف چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں. داغ دہلوی اور کلیم عاجز کے 2 اشعار پڑھے انہوں نے, لکھے ہیں کہ خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں, صاف چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں. داغ دہلوی, حضرت داغ دہلوی, وہ نہیں جو حضرت داغ جہاں بیٹھ گئے سو بیٹھ گئے, تو وہ شعر. اور کلیم عاجز کا شعر ہے, بہت خوبصورت شعر ہے. وہ کبھی کبھی نوابزادہ نصر اللہ خان بھی پڑھا کرتے تھے, اور مجھے اسی وقت سے یاد ہے جب نکلسن روڈ کے اوپر نوابزادہ نصر اللہ خان نے ایک یہی جو اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت ہوتی ہے اس حوالے سے وہ بھی شکوہ کناں تھے, اور انہوں نے اس وقت پڑھا تھا یہ شعر. تو اس وقت سے میرے ذہن کے اندر بیٹھ گیا, اور مجھے یہ شعر کبھی نہیں بولتا کہ دامن پہ کوئی چینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ, تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو. جی, تو یہ شعر بھی انہوں نے لکھا ہے. لیکن قیوم صدیقی صاحب جہاں پہ یہ شعر لکھے گئے ہیں وہیں پہ میں نے آج چیک کیا کہ وہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں جو بینچ بنا تھا اس میں ججز کون کون سے تھے, تو اس میں جسٹس نعیم اختر افغان صاحب تھے. ایک تو یہ بات ہے. تو یہ ایک بہت بڑا پوائنٹ آ گیا ہے کہ جب آپ وہ کیس سن رہے تھے دوسرے بینچ کے اندر, تو پھر آپ کو یا تو اس بینچ سے الگ ہو جانا چاہیے تھا کیونکہ یہ معاملہ سامنے آ گیا تھا, آپ کے سامنے آلریڈی وہ تھا, تو پھر آپ نے یا اس معاملے کو آپ اوائڈ کر جاتے. یہ میرے خیال میں عام طور کے اوپر ہم نے دیکھا یہ ہے کہ صدیقی صاحب کہ جب ایک کیس کے اندر کسی اور پینڈنگ کیس کے اوپر بات ہو تو عموماً عدالت یہ کہتی ہے ایک ہی 2 جگہ ایک ہی جج بیٹھ کے کیس نہیں سن سکتا, آپ یہ کہہ رہے ہیں. جی. اچھا, اب میں کچھ کمنٹ میجورٹی پہ کرنا چاہ رہا ہوں اگر آپ اجازت دیں تو, جو اکثریتی فیصلہ ہے. ایک تو جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب ہی مجھے کنٹینیو کرتے ہوئے دونوں صورتوں میں دکھائی دے رہے ہیں. دکھائی کیا دے رہے ہیں سر؟ اس کی ایک وجہ میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں نا. اب جیسے اب بار بار آپ نے بات کی, یہ بالکل درست بات ہے کہ جو سائلین ہیں, جو 5 سائلین ہیں, یہ تو میجورٹی ججز کی کرٹیسی ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا جی کہ پٹیشن ان دیز ٹرم ڈسمس, تو انہوں نے یہ لفظ ڈسمس نہیں لکھا, لیکن ڈسپوز آف کا لکھا ہے. ہاں, تو اب آئی سی اے تو آئے گی. تو آئی سی اے میں ظاہری بات ہے, میرے خیال میں اگر آئی سی اے اگر لکھی جائے تو اس میں ایک یہ پیراگراف تو لکھا جا سکتا ہے کہ پریزیڈنٹ کو سینیورٹی طے کرنے سے روکتے ہوئے پہلے آئی سی اے ڈیسائیڈ کر لیں. تو اگر آئی سی اے ڈیسائیڈ کرنی ہے تو پھر سرفراز ڈوگر صاحب کنٹینیو کریں گے, تو ٹھیک ہے وہ کنٹینیو بھی کرتے رہیں, اور پھر آئی سی اے میں نہیں, انٹرا کورٹ اپیل کے اندر اگر اس ہوتا عموماً یہی ہے کہ انٹرا کورٹ اپیل آتی ہے تو جو فیصلہ ہے اس کو سٹے کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اگر سٹے بھی ہو جاتا ہے تو بھی کنٹینیو ہوگا. اچھا, دوسری بات جو یہ جی, بس میں آخری بات یہ کر کے پھر آپ کی طرف آتا ہوں. کورٹ نے اپنے اکثریتی فیصلے میں یہ نہیں کہا کہ یہ ٹرانسفر پرماننٹ ہے یا
انہوں نے وہ اس معاملے میں پڑھی عرضی نہیں ہے. وہ اس کی وجہ جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ آئین میں جو چیز نہیں لکھی ہوئی، تو اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ یہ مستقل ہے تب بھی کرٹیسائز ہوتا فیصلہ کہ وہ الفاظ جو آئین میں نہیں تھے آپ نے شامل کر دیے گئے. اگر یہ کہا جاتا کہ جی یہ عرضی ہے تو تب بھی کرٹیسائز ہوتا کہ یہ کنسیپٹ آپ لائے کہاں سے ہیں. تیسری بات جو قانونی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ کہا گیا جی کہ یہ عرضی ہے تو پھر تو سینیورٹی کہتے ہیں ڈیسائیڈ نہیں ہوگی، لیکن اگر مستقل کی طرف بات گئی تو پھر سینیورٹی ڈٹرمنیشن جو ہے پریزیڈنٹ اس کو کریں گے. طیب صاحب، سوال یہ ہے کہ حامد خان گروپ پاکستان تحریک انصاف اس کے بانی چیئرمین بھی ان جج صاحبان کے حق کے اندر بطور درخواست گزار آئے تھے، اور حامد خان جو ہیں وہ اپنا لائرز کا ایک بہت بڑا گروپ ہے. فیصل صدیقی ایڈوکیٹ، حامد خان، منیر ملک، بیرسٹر صلاح الدین، ادریس اشرف صاحب، یہ تمام جو ہیں یہ پیٹیشنر سائڈ سے مختلف بار ایسوسیشنز اور جج صاحبان کی جانب سے پیش ہو رہے تھے. تو اگر ہم مخصوص نشستوں کے کیس کے اندر دیکھیں تو وہاں پہ بھی پی ٹی آئی کے ساتھ منسلک یہی وکلاء کا سیٹ لگتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں ان جج صاحبان کو شکست ہوئی ہے، حامد خان صاحب کو شکست ہوئی ہے، کس کو شکست ہوئی ہے یہ جو آج سینیورٹی کا فیصلہ آیا ہے؟ بیسیکلی سر میں شکست تو نہیں کہوں گا، میں یہ کہوں گا کہ آئین کی فتح ہوئی ہے، قانون کی فتح ہوئی ہے. اور باقی یہ جو ججز یا جن کو آپ نے اب جن ججز کا آپ نے انہوں نے یہاں پہ درخواست گزار بنے نام پہلے بتا دیے سارا، جن کو عرف عام میں عوامی پرسیپشن ان کے بارے میں کچھ ڈیفرنٹ ہے. لیکن آپ نے جن وکیلوں کے نام لیے یہ سارے وکیل، اب حامد خان تو مین منبع ہے، سینیٹر ہیں پی ٹی آئی، سینیٹر کے پی ٹی آئی کے ہیں. تو پھر سنی اتحاد کونسل کے فیصل صدیقی ادھر وکیل بھی ہے، سنی اتحاد پراکسی ہے. تو یوں آپ سمجھیں کہ عمران خان کے ہی وکلاء جو ہیں وہ ان ججز کو ریپرزینٹ کر رہے تھے اس پورے. نہیں عمران خان خود تھے عدالت کے خود اندر. بھی تھے نا، اور انہوں نے چیلنج کیا تھا، چیلنج بھی کیا تھا. تو یہ اس وجہ سے میں یوں کہوں گا کہ ان ججز کی شکست ہے بہت بڑی. ایک تو ان کا یہ ضابطۂ اخلاق کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ اپنے ضابطۂ اخلاق سے بھی انحراف کر بیٹھے ہیں. ناصر صاحب نے کہا تھا کہ جج جو ہے وہ پرسنل لٹیگیشن میں نہیں آ سکتا. یہ ایک ضابطۂ اخلاق جو ہمیں ناصر بھائی صاحب نے بتلایا. تو یہ ایک چیز ہے، یہ ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کر بیٹھے ہیں. دوسرا اور ججز بھی آئے، افتخار محمد چودھری صاحب آئے، قاضی فائز عیسیٰ آئے. اچھا دوسرا یہ ہے کہ افتخار چودھری تو معزول تھے لیکن قاضی فائز عیسیٰ تو سپریم کورٹ کے جج تھے. دیکھیں وہ افتخار چودھری صاحب انڈیویجول نہیں تھے، افتخار چودھری صاحب انڈیویجول نہیں تھے، وہ چیف جسٹس اور وہ والا میٹر تھا تو پورا سپریم کورٹ کا ہی تھا. وہ ایک غیر آئینی، آج بھی سلمان اکرم راجہ نے بالکل مخصوص نشستوں کے اس میں 3 ممبر کا حکم اور خورشید احمد بنڈر، بالکل وہ سارا جورسپروڈنس یہاں پہ تو کانسٹیٹیوشنل کمانڈ کو فلفل کیا گیا. یہ تو اس کے خلاف ہے، یہاں پہ معاملہ ڈیفرنٹ ہے ٹوٹل. اور مطلب ہے اب محسن اختر کیانی کے شاید مائنڈ میں یہ ضرور ہو جیسے پی ٹی آئی کے مائنڈ میں مخصوص نشستوں. تو اب ان 5 ججوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ان 5 ججز کو میں تو یہ کہتا ہوں کہ استعفیٰ دے دیں خدا قسم سے. بابا اس کے علاوہ تو ان کا کوئی وہ نہیں ہے. اگر ان میں تھوڑا سا بھی مطلب ہے کہ وہ ہو کہ دیکھیں آپ، میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں، جو جج ہے وہ ایک قانون کی ان کے نزدیک وہ تھا اور سپریم کورٹ ایک آئینی عدالت ہے، اس نے آئین کی تشریح کر دی. سپریم کورٹ میں انہوں نے موقف اختیار کیا. اب وہ ناصر بھائی والی بات کہ ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی ان پہ ثابت ہو رہی ہے، اس سے بچنے کے لیے انہوں نے کہا کہ جی ہم عوامی منشا میں آئے ہیں، عوامی مفاد میں آئے ہیں. مجھے بتائیں کہ کون سی عوام انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، کون سی عوام ان کے جو ہے وہ چیمبر کے سامنے گئی ہے کہ مہربانی کریں یہ تو عوام کا مسئلہ ہے، آپ یہاں پہ بیٹھے رہیں گے تو عوام رول جائے گی. عوام بیچاروں کے تو کیس ہی نہیں سن رہے. وہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ، ناصر صاحب نے یہ بھی کہا، ہاں اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو لسٹ ہے یہ ہے کہ کس جج نے کتنے کیس سنے ہیں. مجھے بتائیں کہ ان میں کون سا ایسا جج ہے جو ٹاپ پہ جا رہا ہو. یہ تو سن ہی نہیں رہے. عوامی لٹیگیشن والے میٹر جو ہیں، عام سائلین کے میٹر، وہ تو ان کی اس کی وجہ سے متاثر ہو کے ہوئے ہیں. تو اس وجہ سے ان ججز کی یہ شکست ہے. اور میں یہ سمجھ رہا ہوں دیکھو اندھیرا ہوتا جا رہا ہے. پھر آپ کو پتہ ہے کہ ناصر صاحب کو تو گورے ہیں، بالکل ان کو استعفیٰ تو بنتا ہے. ویسے دیں گے نہیں، لیکن اب میرا ایک سوال اس پہ میں ختم کر رہا ہوں کہ جو جج اپنے لیے انصاف نہ لے سکے وہ عوام کو کیا انصاف دے؟ یہ تو بات نہیں ہے. ناصر صاحب ایک ہم دیکھ رہے ہیں اس میں ایک رجحان ہمیں نظر آ رہا ہے نا، اور یہ رجحان شروع ہوا تھا کافی، اب تو یہ مطلب ثاقب نثار صاحب کی بات سے ہو کہ متفقہ فیصلے آنے بند ہو گئے تھے، اور یہ بندیال صاحب کے دور کے اندر بھی ہوا،
اختلافی فیصلے آتے تھے اس میں تو بندیال صاحب کے پاس ہی اختیار تھا کہ کون سا بینچ بنانا ہے، لیکن یہاں پہ یہ اختیار چلا گیا اب جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو. قاضی فائز عیسیٰ تھے تو ججز کمیٹی کے پاس یہ اختیار تھا. تو ہم نے دیکھا اس وقت سے کوئی متفقہ فیصلہ نہیں آیا. یہ ناظر صاحب اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ ہر جو امپورٹنٹ اور اہم معاملہ ہے یہ اختلافی فیصلوں کے ذریعے سے ہی ہو رہا ہے. مخصوص نشستوں کا 8-5 کا اختلافی فیصلہ، ملٹری کا سویلینز کے کورٹ مارشل کا کیس اس میں بھی 7 تھے 5-2 سے فیصلہ. ججز کی سینیورٹی اور تبادلہ کیس کے اندر 5 جج صاحبان تھے، 2 اور 3 کا فیصلہ. مخصوص نشستوں والا تو آپ کو پتہ ہی ہے. تو یہ اچھی رجحان ہے جورسپروڈنس کے حوالے سے اور اوورال عدلیہ کی ایک پوری ساکھ کے حوالے سے. یہ دیکھیں اس سے آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، ڈسینٹ آنی چاہیے. ڈسینٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ججز میں اختلاف ہے. ججز نے اپنا انڈیپینڈنٹ مائنڈ شو کیا ہے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں، اور فیوچر میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ ڈسینٹنگ ججمنٹ کو کیا کہتے ہیں، فیوچر ججمنٹس کہتے ہیں. فیوچر ججمنٹس کہتے ہیں. تو یہ ایک اچھا ٹرینڈ ہے، اور اس سے جو ساکھ متاثر ہوئی تھی سپریم کورٹ کے، آپ کو معلوم ہے کہ ہر بندہ سپریم کورٹ پہ انگلی اٹھا رہا تھا. یہ میرا خیال میں اس سے بحال ہوگی. اس سے ساکھ متاثر نہیں ہوگی، ساکھ مضبوط ہوگی. لوگوں کا کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ چلیں ججز سپریم کورٹ کے یا جوڈیشری میں ججز ہیں جو تھنکنگ ہیں، جو اپنا ذہن اپلائی کرتے ہیں، جو ان کو سمجھ میں آتی ہے، وہ قانون اور لا جو بھی وہ ان پرسیو تو آپ کرتے کہتے ہیں کہ یہ ایک اچھا رجحان ہے، یہ ایک ہیلدی روایت پڑ رہی ہے. یہ ایک ہیلدی ہے. اچھا دیکھیں مطلب وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کا قانون جو ہے وہ بھی 6-8 سے آیا تھا نا. تو مطلب ہے کہ جب سے قاضی فائز سے پہلا کیس جو سا تھا لائیو نشریات ہوئی تھی اور پھر سارا. تو آج جو مخصوص نشستوں کا کیس ہے اس میں ناصر ان سے نہیں پوچھوں گا، وہ میں آپ سے پوچھوں گا کیونکہ ہم سب میں عقل مند آدمی آپ ہی ہیں. میں نہیں، اجازت بھی ہے. نہیں یہ ابھی تو سوال ان سے پوچھیں نا. اچھا ان سے پوچھتے ہیں. ان سے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے آج 2 اجلاس ہوئے، کیا ہوا اس میں؟ ایک تو جو آئینی بینچ سپریم کورٹ کا ہے اور اس میں جسٹس امین الدین خان آئینی بینچ کے سربراہ ہی ہیں، تو وہ اس آئینی بینچ کے لیے نامزد ججز کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے ٹل نومبر تک. 30 نومبر 2025 تک. 2025 تک. 6 میں جولائی ہے نا آج؟ اب جون ہے یہ بھی. ہاں جون، جولائی، اگست، سپتمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، 6 مہینے. جی تو اس کی وجہ یہی ہے کہ دسمبر کے پہلے ہی ہفتے میں غالباً جسٹس امین الدین صاحب جو ہے وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، تو شاید اس سے پہلے ایک اجلاس اور پھر اس کے بعد کچھ طے ہو کہ آئندہ جو ہے آئینی بینچ کے سربراہ جو ہیں وہ کون ہوں گے. دوسرا سندھ ہائی کورٹ میں جو آئینی بینچز ہیں ان میں بھی جو آئینی بینچز کے لیے جو ججز ہیں ان کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے. تاہم کچھ ججز جو ہیں وہ ان کو بیچ میں ایڈ بھی کیا گیا ہے آئینی بینچز کے لیے. 2 کو ہٹا کے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جن 2 کو ریموو کیا گیا ہے اس میں ایک تو جن کو شامل کیا گیا عدنان اقبال صاحب ہیں، جی ایک ہے جسٹس آغا فیصل، ان کی جگہ پہ جسٹس عدنان اقبال آئے ہیں، اور جسٹس ثنا اکرام کی جگہ جسٹس جعفر جو ہیں ان کو آئینی بینچ میں شامل کیا گیا، اور یہ 6 ماہ کے لیے ان کو یہ ایکسٹینڈ کیا گیا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ جوڈیشل کمیشن کے معاملات آگے. اور تیسرا جو تھا وہ ہائی کورٹ کے ججز کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ ایک کمیٹی تشکیل دی جائے گی جو مختلف کمیونٹی سے نمائندوں پر مشتمل ہوگی، لیکن اعلامیے کے اندر یہ نہیں لکھا گیا کہ وہ کمیٹی کتنے عرصے میں اپنا کام مکمل کرے گی. اعلامیہ اس حوالے سے خاموش ہے، نہیں بتلایا گیا کتنے عرصے تک رہے گی اور کیا اس کا وہ ہے، اور یہ بھی نہیں بتایا گیا کمیٹی کا سربراہ یا ہیڈ کس کو بنایا گیا اور کس طریقے سے. تو اچھا وہ آج منظوری ہو گئی ہے تو پھر آگے چھوٹی پرائمری چیزیں ہیں وہ ٹھیک ہو گیا. تو اور مخصوص نشستوں کے کیس میں مخصوص نشستوں کا کیس سر بڑا واضح ہو چکا ہے. مخصوص نشستوں کے کیس میں جو ہے وہ جب انہوں نے کہا ہے کہ اگر آئین اور قانون جو چیز کی اجازت نہیں دے رہا تو وہ ٹھیک ہم اس کو درست کریں گے جو غلط کیا گیا ہے. اور پھر اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر جو ہے وہ نشستیں جو ہے وہ پی ٹی آئی کو اور سنی اتحاد کونسل کو نہیں ملتی تو صاف ظاہر ہے پھر دیگر کو تو ملتی ہے. اس کو خالی نہیں رکھا جا سکتا. یہ ایک مین چیز ہے. اس سے آپ کو ساری جو مجھے سمجھ آتی ہے جو کمپلیکشن ہے وہ سمجھ آ جائے گی کہ کیا ہونے جا رہا ہے. جسٹس نعیم اختر افغان صاحب کے جو آبزرویشن ہے، انہوں نے کہا کہ اگر ایک پولیٹیکل پارٹی یا ایک کینڈیڈیٹ اگر کوئی غلطی کرتا ہے یا کوئی لکیونہ چھوڑتا ہے
تو کیا یہ کورٹ کا کام ہے کہ اس کو فل کرے؟ ٹریبیونل میں اگر وہ ٹریبیونل میں کوئی کیس غلط الیکشن پٹیشن داخل کرتا ہے تو ہم اس کو درست کرتے ہیں. ہم نہیں درست کر سکتے. مطلب اگر وہ ایون ایف کہ وہ ٹیکنیکل گراؤنڈز میں وہ ڈسمس بھی ہو جائے, ایک ٹریبیونل ایک الیکشن پٹیشن کو ڈسمس بھی کر دے, تو یہ نہیں ہو سکتا کہ جو اس نے پٹیشن غلط لکھی ہے یا اس میں پرابلمز ہیں ڈرافٹنگ میں یا اس میں ریکارڈ نہیں لگایا ہوا, وہ کورٹ نہیں فل کر سکتی. وہ آپ نے پٹیشن جب فائل کی تھی تو سوچ کے آنا چاہیے تھا. تو بیسیکلی یہ ان کی آبزرویشن ہے, تو یہ اس سے آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے. نہیں وہ تو ان کا وہ اپنے فیصلے کو ڈیفینڈ کریں گے نا, کیونکہ انہوں نے تو ڈسمس کی ہوئی ہے نا یہ اپیلیں, جیسے جمال مندوخیل صاحب اپنے فیصلے کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور باقی. لیکن یہ جو جسٹس مسرت ہلالی کی آبزرویشن ہے جس میں انہوں نے کہا کہ آپ کے سلمان اکرم راجہ صاحب آپ کے ان سوشل میڈیا نے وہ جو ہے نا میں اس کا جواب دیا اور ایک شام کو فیک آئی ڈی بنا کے جو ہے نا یہ کیا گیا. تو یہ کیا کہانی ہے بھائی جان؟ گو کہ سلمان راجہ نے کہا کہ مجھے تو اس سے میرا تو کوئی تعلق نہیں. صدیقی صاحب یہ تو بالکل کلیئر بات ہے کہ جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ کو اس عرصے میں پی ٹی آئی ٹرولرز کا سامنا رہا ہے, اور ایک فیک آڈیو ان کی آئی تھی جس میں وہ انتہائی بے بنیاد آپ دیکھیں کہ جو فیصلہ آتا ہے اس کے بعد پی ٹی آئی کا ٹرول سوشل میڈیا جو ہے وہ چڑھ دوڑتا ہے, ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. جب مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہے تو جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم افغان کے حوالے سے کیا کیا کچھ نہیں کہا گیا. بالکل ایسے. ٹھیک ہے, اب جب یہ والا فیصلہ ہے تو جسٹس محمد علی مظہر اور وہ ان کو کر رہے ہیں, اور یہاں پہ تو میرے خیال میں یہ چیز شاید جو میرے مطلب ناٹ مائی انفارمیشن لیکن ایز اے کورٹ رپورٹر گیس کر رہا ہوں, میرے خیال میں جسٹس مسرت صاحبہ نے اس ٹرولنگ کے جواب میں اس کے بعد وہ بالکل خاموش رہی ہیں. تو انہوں نے, کیونکہ ظاہری بات ہے یہ نامناسب ہے, اور کم از کم آپ کوئی اگر بات کرتے بھی ہیں تو کوئی اس کا کوئی سر پیر ہونا چاہیے. اگر جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے یہ بات کہی تھی کہ ووٹ فنڈامنٹل رائٹ نہیں ہیں اور کچھ ایسی بھی آپ کو کچھ حقوق ملتے ہیں جو سبجیکٹ ٹو لا ہوتے ہیں, تو اس کو سمجھنا چاہیے تھا. لیکن وہ بغیر سمجھے, آپ کو پتہ ہے یہاں پہ چل پڑا, تو اسی لیے پھر جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ کو اس وقت یہ بات کرنی پڑی جب سلمان راجہ صاحب نے کہا جی کہ جسٹس مسرت صاحبہ نے سوال پوچھا تھا کہ ووٹ فنڈامنٹل رائٹ ہے یا نہیں, تو میں اس کے اوپر جواب دوں گا. تو اس پہ پھر جسٹس مسرت صاحبہ نے کہا جی کہ آپ نے کیا جواب دینا ہے. کورٹ میں ہم جو سوال پوچھتے ہیں وہ پھر ان سوشل اکاؤنٹ میں فیک آئیڈیاں بنا کر جو ہے وہ پھر ظاہری بات ہے ٹرولنگ ہی ہوتی ہے نا جی. تو انہوں نے وہ بات بالکل کلیئرلی جو آپ کے دوست اس بات کو بہت بڑا ایشو بنا رہے ہیں کہ جناب انہوں نے سلمان اکرم راجہ پہ الزام لگا دیا فیک آئی ڈی سے ججی کی ٹرولنگ. تو سلمان راجہ صاحب تردید کر دیں. ایک چھوٹی سی بات میں ایڈ کر کے آپ کو دیتا ہوں. یہ تو جج ہے نا جو ٹرولنگ کا شکار ہو رہے ہیں, میں نام نہیں لوں گا, ون آف دی پالیسی میکرز آف پی ٹی آئی ٹاپ کے, انہوں نے مجھے خود بتایا کہ ہم جو اٹیمپٹ کرتے ہیں, کوئی اچھا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے ہمیں پارٹی کو فائدہ ہو, اس کو ہمارا اپنا سوشل میڈیا اور ہمارے کچھ لوگ میڈیا میں آ کے اس کو اسکیٹر کروا دیتے ہیں. یعنی ہماری ساری اٹیمپٹ ضائع ہو جاتی ہیں. محنت کر کے کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ہمیں پولیٹیکل پارٹی کو کوئی ریلیف مل جائے, کوئی فائدہ ہو جائے, لیکن سوشل میڈیا اس کو خراب کر دیتا ہے, اپنا سوشل میڈیا. سر یہ کیس کو نا پرسیپشن مینجمنٹ کے لیے یوز کرتے ہیں, ججز کی ٹرولنگ کے لیے یوز کرتے ہیں, ہر اس آواز کی جو ان کے ساتھ آواز نہیں ملتی اس کا اختلاف اگر کرتا ہے تو وہ ان کے غیظ و غضب کا نشانہ ہوتا ہے. میں آج کی کیس کی بات کر رہا ہوں جو آج ہوا. کل سلمان اکرم راجہ نے ایویں ہی پرسیپشن کے لیے ہوا میں بیان داغ دیا کہ جی میں بچوں کو ٹافیاں دیتا تھا, 12 سالہ بچوں کو اٹھا کے لے گئے, یہ کر لیتے تھے, وہ کر لیتے تھے, شام کو مجھے ہوتا تھا کہ میں جا کے مجھے ان کو چھڑوانا پڑتا تھا, یہ پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیا. آج جمال خان صاحب نے کہا کل آپ نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ عدالتوں فیصلے نہیں کر رہی تھی. ہاں کوئی ایفیڈیوٹ دکھا دیں, کوئی اخبار کی کلپنگ, کوئی آپ اپنا پریس کانفرنس بتا دیں, وہ جی میں معذرت کرتا ہوں. یہ کیا ہے معذرت کرتا ہوں؟ کل آپ نے پوری قوم کے سامنے ٹی وی پہ لائیو سٹریمنگ میں اتنا بڑا بیان اور پھر انہوں نے جیسے جمال مندوخیل جو ہیں, ناظر بڑا امپورٹنٹ چیز ہے جو انہوں نے نشاندہی کی ہے کہ جیسے جمال مندوخیل نے پھر کہا کہ اس عرصے کے دوران جتنی الیکشن پٹیشنز اور آر اوز کے خلاف فیصلے تھے وہ آئے, سپریم کورٹ کے 3 بینچز تھے جنہوں نے اس کے اوپر فوراً فیصلے کیے, اور 99.9% پی ٹی آئی کے حق کے اندر فیصلے ہوئے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوتا. بالکل ایسے ہی ہے, اور یہ پوری اس کی جو وہ ہسٹری ہے وہ جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے بیان کی ہے. اچھا ایک خبر ہے آخر میں اگر آپ اجازت دیں تو میں وہ بیان کر دوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ, چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ اور چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ غالباً
ان کے لیے مستقل ججز چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ کے لیے 1 جولائی کو جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس سنا ہے کہ مطلب بلایا گیا یہ جتنے بھی اس وقت قائم مقام چیف جی جسٹس جی ہیں. جی جی اچھا بلوچستان ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں اب عمومی طور پہ تو ہم نے دیکھا تھا کہ جو نیکسٹ سینئر ہوتا ہے اس کو قائم مقام بناتے ہیں, اور نیکسٹ سینئر جسٹس ملا خیل کیا ہے ان کا نام, کامران ملا خیل, جسٹس کامران ملا خیل جو ہیں ان کو ہونا چاہیے تھا, لیکن خاموشی سے ایک نوٹیفیکیشن ہوا ہے جس میں ان سے جونیئر جج ہیں ان کو قائم مقام چیف جسٹس بنا دیا. آپ کو یاد ہوگا یہ کیا کہانی ہے, کسی کو پتہ ہے؟ کسی زمانے میں ایک کوئی پرائیویٹ کمپلینٹ کی بھی کوئی بات ویسے میں نے سنی تھی. نہیں وہ معاملہ نہیں اچھا، ہے, نہیں. ایک شاید وہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن ایک اور معاملہ بھی ہے اس پہ کچی پکی سی ہے نا وہ انفارمیشن, لیکن میں اس سے چھوڑ دیو چھوڑ دے کنفرم ہو جائے پھر بتا. پھر اس کے بعد کریں گے. تو طیب بلوچ صاحب بہت شکریہ آپ کا. سنی اتحاد کونسل کے وکیل فیصل صدیقی کے مقابلے میں گو کہ سلمان اکرم راجہ کی حیثیت کا ڈٹرمن ہونا ہے کہ وہ کس بنیاد پر دلائل کا حق استعمال کر رہے ہیں, جیسے شاہد بلال حسن کی آبزرویشن کی روشنی میں, لیکن ان کے دلائل کافی حد تک قانون کے قریب تھے, لیکن وہ ریویو کے اندر جو ریویو کو ڈسمس کرنے کے حوالے سے جو فیصلے ان کے حوالے دے رہے ہیں وہ شاید ان کے کام نہیں آ سکیں گے اس کیس کے اندر. تو کل پھر سماعت ہوگی, تب تک کے لیے اور اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.